ہے جی 10 محرم کو کون کون سے نبی کو نجات ملی؟ یہ بھی سوال میں نے دہرایا تھا، ام محمد نے پوچھا ہے۔ تو دیکھیں اس بارے میں صرف ایک واقعہ مستند ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی۔ اس کے علاوہ 10 محرم کی طرف جتنے قصے منقول ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، پھر آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، یا اس دن قیامت آئے گی، یہ سب من گھڑت ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ یہ بھی سوال ہو گیا قیامت کیا محرم میں آئے گی؟ ایسا نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا محرم میں آئے گی یا سفر میں آئے گی۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے صاف طور پہ بتا دیا کہ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی، میں قیامت کے دن کو چھپا دوں گا۔ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا کس دن آئے گی، آئے گی تو اچانک آئے گی۔ اچانک وہی چیز ہوتی ہے جس کی ڈیٹ کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ لا تأتیکم الا بغتہ، قرآن کہتے ہیں اچانک آئے گی، تو اچانک کا مطلب اس کی ڈیٹ اللہ نے، اس کا سال، اس کا مہینہ اللہ نے ہمیں نہیں بتایا، تبھی تو اچانک آئے گی وہ۔ یہ محرم میں دسترخوان وسیع کرنا کیسا ہے؟ اس بارے میں ایک روایت ہے کہ عاشورہ کے دن جو اپنے اہل و عیال پر دسترخوان وسیع کرے گا، ان کو کھلائے گا، تو اللہ اس کے رزق میں برکت دیں گے۔ یہ روایت سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگرچہ کمزور روایت ہے مگر فضائل میں چلتی ہے، تو کوئی اچھی نیت سے دسترخوان وسیع کر دے، وسیع کر رہا ہے نا، کوئی یتیم کے منہ سے نوالا تو نہیں چھین رہا نا، کھلا ہی رہا ہے، تو اگر کوئی گھر والوں پہ اس دن اچھا کھلا دے گا تو اس میں کیا حرج ہے؟ بعض علماء کی یہ رائے ہے، وہ بھی اصحاب علم ہے۔ لیکن بندہ ایک کو ہمیشہ سے ایک اشکال رہا ہے کہ جب ایک بالکل بے غبار صحیح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے تو اس کے مقابلے میں ایسی کمزور روایت کو ہم کس بیس پہ ترجیح دے سکتے ہیں؟ ہمارے سامنے جو بے غبار اور بالکل مستند حدیث ہے، جس کی سند پہ کوئی کلام نہیں ہے، وہ ہے روزہ، عاشورہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ اور دسترخوان آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی عاشورہ کے دن جب آپ دسترخوان وسیع کریں گے تو روزہ کیسے رکھیں گے؟ تو بعض لوگوں نے یہ تعویل کی ہے کہ افطاری میں کر لیں آپ، تو افطاری میں تو 10 تاریخ نہیں رہے گی نا، 11 شروع ہو جائے گی، وہ تو 11 محرم ہو جائے گی۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جی 9 محرم کو جب سورج غروب ہو تو عاشورہ کی رات کو دسترخوان وسیع کر لیں۔ تو حدیث کے ظاہر سے تو عاشورہ کا دن معلوم ہوتا ہے کہ جب عاشورہ والا دن شروع ہو چکا ہو، یعنی صبح صادق کے بعد، یعنی حدیث میں تکلفات کرنے پڑ رہے ہیں، اس کی تعویلات کرنی پڑ رہی ہیں۔ تو اس بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے ہمیں بہت صحیح معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب شیعہ حضرات نے عاشورہ کے دن کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ منحوس دن ہے اور اس میں غم کا دن ہے، تو بعض سنیوں نے ان کے مخالفت میں نا اس کو خوشی کا دن منانا شروع کر دیا۔ یعنی ہوتا ہے نا، آپ کسی کی مخالفت میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، تو انہوں نے خوشی کے دن کے لیے اس میں کھانے پینے کی روایتیں گڑھ لی، کھاؤ پیو کھلاؤ پلاؤ، تاکہ بالکل ان کی مخالفت ہو۔ تو حقیقت یہی معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ صحیح حدیث میں روزے کا تذکرہ ملتا ہے، اور روزہ اور کھلانا پلانا جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ جو دوسری عاشورہ کے میں کھانا کھلانے والی حدیث بھی بالکل بے غبار اور مستند ہوتی نا، تو ہم دونوں کو جمع کر کے تعویلات کر لیتے کہ جی افطار میں کھلا دو اور سارا دن روزہ رکھو، یا نابالغ بچوں کو دن میں کھلا دو اور بڑوں کو روزہ رکھوا دو، تو ہم تعویلات کرتے اگر یہ اسی ٹکر کی حدیث ہوتی۔ لیکن یہ کمزور حدیث ہے، تو اس کو اتنی صحیح مستند روایت کے مقابلے میں ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ تو وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات کافی معقول معلوم ہوتی ہے کہ بعض شامی لوگوں نے یہ روایت کو گڑھا ہے صرف شیعہ لوگوں کی دشمنی اور مخالفت میں، کہ اس کو خوشی کا دن، تو عاشورہ کا دن تو نہ غم کا دن ہے نہ خوشی کا دن ہے، عبادت کا مقدس دن ضرور ہے، تو برکت کا دن ضرور ہے۔ تو اس لیے اس میں صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ کھلانا پلانا والا جو روایت ہے یہ ہمیں صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ روزہ رکھیں، اور افطاری میں تو ویسے ہی دسترخوان وسیع کرنا چاہیے، افطاری میں سموسے پکوڑے جلیبیاں بچوں کو کھلائیں تاکہ ان کو روزہ رکھنے کی اور زیادہ حوصلہ افزائی ہو۔ تو اس لیے ہماری رائے اس میں یہی ہے کہ عاشورہ کے دن بس روزہ ہی کی فضیلت ہے، دسترخوان والی بات ہمیں ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے مقابلے میں جو ہے نا، دسترخوان والی حدیث کے مقابلے میں زیادہ صحیح حدیث ہے جو روزہ تو کھانا پینے سے اجتناب کا نام ہے، اور افطاری میں تو ویسے ہی آدمی کھا لیتا ہے، وہ اس کے لیے پھر ضرورت نہیں ہے الگ سے ہمیں کسی روایت کی۔ محرم میں حلیم بھی بناتے ہیں لوگ، تو بے اصل چیز ہے، بدعت ہے، کوئی ثواب سمجھ کے کریں گے بدعت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم ثواب سمجھ کے نہیں کر رہے، ویسے ہی سب بنا رہے ہیں تو ہم بھی بنا رہے ہیں،
تو بدعت کی تائید تو ہو رہی ہے نا. آپ پورا سال پڑا ہے حلیم کھانے کے لیے, آپ کو کیا مصیبت ہے کہ آپ محرمی میں دیگ پکائیں؟ پورے سال کیوں نہیں پکا رہے تھے آپ؟ تو جب ایک رسم معاشرے میں غلط رسم پھیل جاتی ہے تو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. تو آپ نہ بنائیں, کسی اور مہینے میں بنا لیں آپ. تو پوری رات دیگیں چل رہی ہوتی ہیں مذہب کے نام پہ, تو یہ کام نہ کیا جائے نا. اور جو لوگ کہتے ہیں مذہب کے نام پہ نہیں کر رہے, ہم تو ویسے ہی انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں, تو یار کسی اور دن کر لو بھائی, تم پورا سال پڑا ہوا ہے نا. ہم نے کب کہا ہے کہ آپ دیگیں نہ پکائیں؟ آپ پکائیں, پوری رات گھوٹے لگائیں اس میں, کسی اور دن کر لیں آپ. اس لیے اسلام کو بچائیں خرافات سے. اسلام کو ہمارے ذمے ہے کہ ہم اسلام کو اسلام وہی ہے جو نبی لے کر آئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کہتے ہیں آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا. جب یہ آیتیں نبی پہ نازل ہو گئیں تو اس میں حلیم نہیں تھا, محرم کا حلیم. تو دین مکمل ہو چکا, اس کو رہنے دیں آپ. اور پھر وہی ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو حلیم کھائیں گے کس وقت؟ رات کو آپ کھائیں گے, تو رات کو تو ویسے ہی کم کھانا چاہیے. سونے کے لیے اللہ نے رات بنائی ہے, کھانے پینے کے لیے تھوڑی بنائی ہے رات. دن میں آپ نے روزہ رکھنا ہے, تو وہ یہ روزے سے بھی میچ نہیں کر رہا ہے جو حلیم ہے نا. اس لیے اس سے اجتناب کریں, ایوائڈ کریں. جو گلی کے لونڈے لپاڑے بنا رہے ہوتے ہیں ان کو محبت سے سمجھا دیں, یار اگلے دن بنا لو, باز آ جائے ٹھیک ہے, نہیں تو پھر نکل لیں آپ پتلی گلی سے, الجھیں نہیں لوگوں سے. اچھا, محرم میں مرثیے سننا اور غم منانا اور رونا, سینہ پیٹنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گریبان چاک کرنے والوں پہ لعنت کی ہے. بخاری مسلم کی روایتیں موجود ہیں. لیس منا من شق الجیوب, جو گریبان پھاڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ سینہ پیٹنا, نوحہ کرنا, نیاحہ پر تو بخاری مسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں نوحہ پر کہ یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اس لیے ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو فالو کریں آپ. تعلیمات تو زیرو ہیں ان کی تعلیم. ان کی تو اتنی بڑی داڑھی تھی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہ تو سخی تھے, وہ تو غیرت مند تھے. آج ہمارے یہاں سے غیرت ختم ہو گئی ہے. بہنوں کی وراثتیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ, اور انہی وراثتوں سے عمرے بھی ہو رہے ہوتے ہیں وراثت کھا کے. تو گھر میں گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے, غربا مساکین کا خیال نہیں ہے, نماز تکبیر اولیٰ کی پابندی نہیں ہے. ان چیزوں کو فوکس کریں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی, اور آج خواتین شاپنگ کرتی ہیں, نمازیں چھوڑ دیتی ہیں. کسی شادی میں جانا ہے, بس میں بیٹھے ہوئے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ کا واسطہ تعلیمات کو فالو کریں اہل بیت کی. تعلیمات کو فالو کیے بغیر ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو وہ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے نا, شرط ایماں مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے, پیار لیکن پیروی ہے, پیروی دشوار ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی شرط ہے کہ آپ کو نبی سے بے پناہ محبت ہو, لیکن محبت کی دلیل کیا ہے کہ آپ فالو کتنا کرتے ہیں. تو اہل بیت سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارے. اس محبت کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے. لیکن آپ میں محبت ہے یا نہیں ہے, یہ کالے کپڑوں سے یا سینہ پیٹنے سے پتہ نہیں چلے گا. اس کا پتہ اس سے چلے گا کہ آپ ان کو فالو کتنا کرتے ہیں. مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ ایسا بھی کرتے ہیں, لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ بہت سارے سنی حضرات یہ کرتے ہیں کہ محرم میں امام بارگاہوں میں جا کے منتیں مانتے ہیں, اور پھر اگلے سال ان منتوں کو پورا بھی کر رہے ہوتے ہیں جو بھی انہوں نے منتیں مانی ہوتی ہیں. تو دیکھیں یہ بھی حرام اور ناجائز عمل ہے. منت کے لیے کوئی دن مہینہ متعین نہیں ہے, جب چاہے جہاں چاہے منت مان سکتے ہیں. اور منت کی حقیقت کیا ہے کہ اس کی ورڈنگ کیا ہے, اس کے لیے کسی جگہ نہیں جانا جائز ہے, بلکہ اس کے یہ کہ جہاں بھی آپ ہیں آپ یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. اے اللہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا. اے اللہ اگر میرا مریض ٹھیک ہو گیا یا میری بیماری ٹھیک ہو گئی تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا. اس طرح کی منتیں ماننا جائز ہے. اس کے لیے امام بارگاہ یا مسجد یا کسی مزار پہ جانا حرام ہے. خوب سمجھ لیں, یہ گھر بیٹھے بیٹھے ہو سکتا ہے. اس کا کوئی جگہ شریعت نے منت کے لیے متعین نہیں کی ہے. اسپیشل اس کام کے لیے آپ مسجد جا رہے ہیں کہ یہ سوچ کے کہ وہاں جا کے منت مانوں گا تو شاید منعقد ہوگی, ایسا نہیں ہے. منت کہیں بھی ہو جاتی ہے. ہاں کوئی مسجد میں نماز کی نیت سے جائے کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگوں گا تو ایک الگ بات ہے, اس کے لیے مسجدیں ہیں. تو مزار تو اس کے لیے بھی نہیں ہے, وہ تو وہاں تو بالکل ہی حرام ہے. تو اس لیے آپ بدعت کی تائید میں امام بارگاہ جاتے ہیں اور وہاں منتیں مانتے ہیں تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اس سے منت پوری نہیں ہوگی بلکہ الٹا اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے آپ کے اوپر, کیونکہ اللہ نے جو کام جس طرح سے بتایا اسی طرح سے ہوگا. تو منت کا اصل طریقہ کیا ہے کہ عبادت کی نظر, اس کو عربی میں نظر کہتے ہیں, نظر. تو قرآن نے کہا ہے کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. ہمارے نیک بندے جب کوئی نظر مانتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں. اللہ نے جب کام کر دیا تو وہ نظر پھر آپ پوری کریں. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھیں جہاں بھی ہیں آپ زبان سے یہ الفاظ دہرا دیں کہ اے اللہ
اگر میرے مریض کو شفا مل گئی یا میں ٹھیک ہو گیا یا میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا کروں گی، یا اتنی رکعت نماز پڑھوں گا یا پڑھوں گی، یا اتنے روزے رکھوں گا یا رکھوں گی. اس طرح کی عبادت کی نظر ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتی. بعض لوگ یہ نظریں مان رہے ہوتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو داتا دربار پہ اتنی دیگیں چڑھاؤں گا. یہ نظر پوری کرنا بھی حرام ہے. کام ہو بھی جائے تو دیگیں چڑھانا جائز نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا تو امام حسین کے نام کی یا غوث اعظم کی نام کی اتنی دیگیں نکالوں گا. یہ سب غلط چیزیں ہیں. صدقے کی نظر ہوتی ہے اللہ تیرے نام پہ میں اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا. یہ نظریں ہوتی ہیں صدقے کی، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے صدقہ. تو اس میں یہ کہ کھانا کھلانے کی، صدقہ خیرات کی نظر ہو سکتی ہے، اور عبادت کی نظر ہوتی ہے. یہ جو مزاروں پہ جانے کی نظر اور فلاں پہ جا پہ چڑھاؤں گا، یوں کروں گا، ایسے کروں گا، یہ جو اوٹ پٹانگ قسم کی نظریں آ رہی ہیں، یہ حرام ہیں، ناجائز ہیں. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں. ان کو پورا کرنا بھی واجب، نہ صرف یہ کہ واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہی نہیں ہے. تو گھر بیٹھے بیٹھے جب چاہیں آپ نظر مان سکتے ہیں. زبان سے کہیں گے تو نظر ہوگی، دل میں نہیں ہوتی. لیکن شریعت نے منت ماننے کو بہرحال پسند نہیں کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نظر مانتا ہے نا، وہ تقدیر کو تو نہیں ٹال سکتا، اللہ اس کے ذریعے کنجوس سے پیسہ نکلوا دیتے ہیں. یعنی تقدیر میں بیماری ٹھیک ہونا ہوگی تو ہو جائے گی، کامیابی ہوگی تو ہوگی، وہ تو. لیکن کیا ہوتا ہے کہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور جو آدمی کبھی صدقہ نہیں کرتا، اس بہانے اس کی جیب سے، کنجوس کی جیب سے پیسے نکل جاتے ہیں. ویسے تو دے نہیں رہا تھا صدقہ، تو اللہ نے بیماری میں ڈال دیا، چل اب منت مان تاکہ میں بیماری ٹھیک کروں اور تو اب پیسے نکال یہاں سے. تو کنجوسوں کے ذریعے، کنجوسوں کا پیسہ نکلوانے کے لیے یہ کام ہوتا ہے. بے نمازیوں کو نماز پڑھوانے کے لیے، جو روزہ نہیں رکھتے ان کو روزہ رکھوانے کے لیے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ منت اور نظر کو جائز ہے لیکن پسند نہیں کیا گیا. علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ یہ ایک طرح سے نا اللہ سے ایک طرح کا مقابلہ چل رہا ہے کہ اللہ میرے مریض کو یا مجھے ٹھیک کر دے تو میں اتنے روزے رکھوں گا. یعنی بارگیننگ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اگر نہیں ٹھیک کیا تو میں نہیں رکھتا، جا بھائی. اے اللہ اگر میں پاس ہو گیا نا تو میں 1,00,000 روپے صدقہ کروں گا، اگر نہیں ہوا تو ہم بھی صدقہ نہیں کر رہے. تو ایک طرح کا نا مقابلہ چل رہا ہے. عبدیت یہ ہے کہ اللہ تو مجھے پاس کرے گا تو بھی 1,00,000 روپے دوں گا، نہیں کرے گا تو بھی 1,00,000 روپے دوں گا، اس لیے کہ میں تو تیرا بندہ ہوں. لیکن تو مجھے ویسے ہی پاس کر دے امتحان میں، چاہے میں 1,00,000 دوں یا نہیں دوں، میں تو تیرا بندہ ہوں، میں تو فقیر ہوں. فقیر بارگیننگ تھوڑی کرتا ہے. سیٹھ صاحب آپ نے مجھے اگر 100 روپے دیے نا تو میں بھی آپ کا فلاں کام بنا دوں گا. فقیر کہتے ہیں اللہ کے نام پہ 100 روپے دے دو، میں فقیر پھٹا، پرانے کپڑے میرے، میں کیا کروں گا یار آپ کے لیے. تو اللہ سے بھی بھکاریوں کی طرح مانگنا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. منت ماننا بھی جائز ہے لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے. ہاں جس طرح سے امام بارگاہوں میں یا مزاروں میں جا کے منتیں مانی جا رہی ہیں وہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے. اور اس کے لیے محرم کا دن متعین کرنا یہ سمجھ کے کہ اس میں منت زیادہ پوری ہوگی، یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے اور بدعت کی تائید ہے. اس سے آپ سب لوگ اجتناب کریں، اس سے گناہ ملتا ہے.